السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الواقعہ آیت نمبر 39 سے 62 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لأصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین۔ پچھلی آیتوں میں ہم جنت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جنت کے بارے میں پڑھا تھا، عرباً اترابا، کہ وہ اتنی پیاری ہوں گی، جنت کی حوریں جو ہیں وہ اتنی پیاری ہوں گی۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی پیاری ہوں گی۔ پھر انہوں نے مثال دی، کیا تم نے تیز دوڑنے والی اونٹنی کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح ہوتی ہے؟ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرب کے معنی کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی عاشق اور شوہر ان کے عاشق ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اترابا، ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ یعنی ہم سن ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، اور ان کی عمر بھی 33 سال کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لأصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، لأصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یعنی انہیں اصحاب یمین کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا، یا انہیں اصحاب یمین کے لیے محفوظ رکھا گیا ہوگا، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ انہیں اصحاب یمین کی بیویاں بنا دیا جائے گا۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیات انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، یقیناً ہم نے ان حوروں کو نئے سرے سے پیدا کیا تو ان کو کماریاں ہی رکھا، شوہروں کی پیاریاں، ہم عمر، یعنی دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اس سے یہی ہے کہ ہم نے انہیں اصحاب یمین کے لیے بنایا ہے۔ ابن جریر نے اس کی یہی توجیہ بیان کی ہے، اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ لاصحاب الیمین کا تعلق ما قبل سے ہو، اور معنی یہ ہو کہ وہ اصحاب یمین کی ہم عمر ہوں گی، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے، جسے امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ حتى سورۃ القمر لیلۃ البدر ثم الذین یلونہم علی ضوء اشد کوكب دری في السماء اضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يتمخطون امشاطهم الذهب ورشحهم المسك۔ جنت میں جانے والی پہلی جماعت کی شکل و صورت اس طرح ہوگی جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور ان سے بعد والوں کی جو ان سے بعد میں داخل ہوں گے، ان کی آسمان پر چمکنے والے شدید روشن ستارے کی طرح ہوگی۔ ان کی شکلیں، شکل اور صورتیں پہلے تو پہلی جماعت کی شکل صورت جو ہے، جو پہلی جماعت ہوگی ان کی شکل و صورت 14ویں رات کا چاند کے جیسی ہوگی، اور ان سے بعد والوں کی آسمان پر چمکنے والے شدید روشن ستارے کی مانند۔ وہ جنت میں بول و براز نہیں کریں گے، تھوک اور کھنگار ان کو نہیں آئے گا، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں اگر کی لکڑی ہوگی اور لبان کی خوشبودار لکڑی۔
ان کی بیویاں خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی. ان سب کی صورتیں ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کے جیسی ہوں گی. سبحان اللہ. اور سب کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ لمبا ہوگا. اللہ اکبر. ارشاد باری تعالیٰ ہے ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین. یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے، یعنی پہلے لوگوں میں ایک جماعت ہوگی اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک جماعت. امام ابن ابو حاتم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک رات ہم نے نبی علیہ السلام کے پاس گزاری، پھر صبح کے وقت ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا انبیاء اور ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کے تابع دار، ان کے پیچھے چلنے والے اور ان کی امتیں مجھ پر پیش کی گئیں. انبیاء اور ان کے پیروکار اور ان کی امتیں مجھ پر پیش کی گئیں. میرے پاس سے ایک نبی گزرتا، ایک نبی اپنی چھوٹی سی جماعت، میرے پاس سے ہر ایک نبی گزرتا، ایک نبی اپنی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ گزرتا، ایک نبی 3 آدمیوں کے ساتھ گزرتا، ایک نبی اکیلا ہی گزرتا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا. قتادہ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو پڑھا، الیس منکم رجل الرشید، سورۃ ہود. کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ میرے پاس سے گزرے. میں نے عرض کی اے میرے پروردگار یہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی موسیٰ بن عمران اور بنی اسرائیل میں سے ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں. میں نے عرض کی میرے پروردگار میری امت کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنی دائیں طرف ٹیلے پر دیکھو. میں نے دیکھا تو آدمیوں کے چہرے ہی چہرے نظر آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم خوش ہو؟ میں نے عرض کی اے میرے رب میں خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افق میں اپنی بائیں طرف دیکھو تو اس طرف بھی آدمیوں کے چہرے ہی چہرے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم راضی ہو؟ میں نے عرض کی میرے پروردگار میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. بنو اسد سے عکاشہ بن محسن نے کھڑے ہو کر عرض کی. سعید نے کہا کہ وہ بدری صحابی تھے. عکاشہ جو تھے وہ بدری صحابی تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لوگوں کا ذکر کر رہے تھے تو یہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. اور اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو بھی ان میں سے بنا دے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ اپنی رحمت سے ہم کو بھی ان میں سے کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اس کو عکاشہ کو ان میں سے بنا دے، ان میں سے بنا دے. پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی اے اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے. آپ نے فرمایا عکاشہ اس بات میں تم سے سبقت لے گئے، یعنی جس نے پہلے مجھ سے کہا میں نے ان کے لیے دعا کر لی وہ سبقت لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میرے باپ اور ماں قربان ہو، نثار ہوں. اگر تم ان 70,000 میں سے ہونے کی کوشش کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ تم ٹیلے والوں میں سے ہو جاؤ، ٹیلے والوں میں سے ہو جاؤ یا اصحاب افق میں سے ہو جاؤ. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ کے گرد مل جل کر بیٹھے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام اہل جنت کے 1/4 کے برابر ہوگے. ہم نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا. پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم تمام اہل جنت کے 1/3 کے برابر ہوگے. ہم نے اللہ اکبر کہا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام اہل جنت کا نصف ہوگے، یعنی نبی علیہ السلام کی امت جو ہے وہ اہل جنت کا نصف ہوگی. پھر ہم نے کہتے ہیں صحابہ کہ اللہ اکبر زور سے کہا. راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین. بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے اور بہت سے پچھلوں میں سے.
راوی کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ 70,000 کون ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہ ہوں گے جو اسلام ہی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ اب آپس میں سب باتیں کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں، حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے 70,000 داخل ہوں گے جنت میں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے کہا کہ وہ ہوں گے جو اسلام ہی کی حالت میں پیدا ہوئے، یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہی ہوئے، کبھی شرک نہیں کیا انہوں نے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی ہماری یہ بات پہنچ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کی باتیں جو آپس میں کر رہے تھے وہ پہنچ گئیں اور آپ نے سن لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوہے کے ساتھ داغ نہیں دیتے، داغ نہیں لگواتے، دم جھاڑ نہیں کرواتے اور فال نہیں لیتے، اور اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھ لیا آج آپ نے، جو بغیر حساب کتاب کے 70,000 جنت میں داخل ہوں گے۔ اب ہم سب دیکھیں کہ ہمارے اندر ان چاروں چیزوں میں سے کون سی چیز موجود ہے۔ کہا کہ جو لوہے کے ساتھ داغ نہیں دیتے۔ آپ کو معلوم ہے جو جسم پر داغ لگواتے ہیں جس سے نیلے ہو جاتے ہیں، نیلے داغ لگواتے ہیں، کچھ سوراخ کرواتے ہیں، وہ کبھی بھی انہوں نے لوہے سے اپنے جسم پر داغ نہیں لگوایا۔ اور دوسرے وہ جو دم درود نہیں کرواتے، کچھ بھی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اپنے آپ ہی اللہ کا کلام پڑھ کر اپنے اوپر پڑھتے اور پھونکتے ہیں، دم جھاڑ نہیں کرواتے۔ اور تیسرے، فال نہیں لیتے۔ آج تو ہمارے نبی کی امت میں سے، آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں تو عام ہو گئی ہیں، دم جھاڑ کروانا، دم درود کروانا، ہر ایک کے مولوی کے پاس جا کر پڑھوانا اور دم کروانا۔ ذرا سی چھینک بھی آئی تو فوراً مولوی صاحب کے پاس بھاگے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آیتیں جو ہمارے لیے قرآن مجید میں سب سے پہلے جو نازل فرمائی ہیں، سورۃ الفاتحہ، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام سورۃ شفا ہے، سورۃ شفا ہے، یہ رقیہ ہے، اس کو پڑھ کر اپنے بیمار پر، حتیٰ کہ صحابی نے جب ایک شخص پر پڑا تھا جس کو بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس تو رقیہ موجود ہے، لیکن ہم اس رقیہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، یہ پرانا ہے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اللہ کے کلام پر نہیں رہا۔ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب خود رحمت بنا کر ہمارے لیے دی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے واسطے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رحمت بنا کر، شفا بنا کر بھیجا ہے، اتارا ہے ہمارے لیے۔ ہم اس سے غافل ہیں، ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہے، اس واسطے ہمارا توکل اللہ کی ذات کے بجائے، اللہ کی کتاب کے بجائے دوسرے دم جھاڑ کی طرف، دوسرے مولویوں کی طرف کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں نا بھائی، یہ تو بہت ہی اچھے بزرگ ہیں، بہت نیک ہیں، بہت زاہد ہیں، اور یہ تو بہت ہی زیادہ مانے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سنے گا۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہماری کہاں سنتا ہے؟ ہم چاہے کتنا بھی پڑھ لیں میری بہنوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ گار کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے، گناہ گار کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ وہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ جب بندہ گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، جیسا کہ وہ ایک شخص کی مثال اللہ کے رسول نے دی کہ ایک شخص جنگل کی طرف اپنے اونٹ پر اپنا کھانے پینے کا سامان رکھ کے جا رہا تھا، تو جب وہ تھک گیا تو اس نے اپنا اونٹ کھڑا کیا اور لیٹ گیا، جب لیٹا درخت کے نیچے تو اس کو نیند آ گئی، اور جس وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ نہ اس کا اونٹ ہے اور نہ ہی اس کا سامان ہے۔ اس کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اب کیا کرے؟ پریشان ہوا کہ اتنے بڑے جنگل میں کہاں تلاش کروں، لیٹ گیا، اور لیٹا تو پھر دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کا اونٹ بمے ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو اس نے خوشی کے مارے کیا کہا؟ آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ سب یہ حدیث سنتی رہتی ہیں، سبحان اللہ۔ اس نے کہا یا اللہ، وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا کہ اللہ، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، اللہ اکبر، ایسے کچھ اس نے الفاظ کہے۔
یعنی کتنی خوشی سے اس کے منہ سے یہ نکل گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رخ موڑتا ہے، نادم ہوتا ہے، پیشمان ہوتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر دم جھاڑ جو ہے ہم خود کریں. سورۃ الفاتحہ پڑھیے. اگر کوئی گھر میں پریشانی ہے، تکلیف ہے اور غم ہے گھر کے اندر، کوئی برکت نہیں ہو رہی، تو سورۃ البقرہ پڑھیے. سورۃ البقرہ پڑھنے سے حسد جو ہے وہ نکل جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو سورۃ البقرہ پڑھتا ہے شیطان اس کے گھر میں نہیں آتا اور جادوگر اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا. اگر کوئی جادو کرے تو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور شیطان گھروں سے نکل جاتے ہیں. اور یہ پہلے آپ اگر سننا چاہتی ہیں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں آپ سن سکتی ہیں اور قرآن مجید کی تفسیروں میں پڑھ سکتی ہیں. تو اور تیسرے نمبر پر کون لوگ ہیں جو فال نہیں لیتے. آج فال لینا بھی کتنا ہاتھ دکھا کر فال لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور کتنے غلط عقیدے کیے جاتے ہیں. اگر ہاتھ دکھا کر یا ستاروں کے ذریعے یا پھر اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس سے فال لی جاتی ہے، تو یہ بھی ہمارے اسلام نے اس سے منع کیا ہے. اس سے بھی عقیدہ باطل ہو جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. ہر چیز میں توکل اللہ پر کرتے ہیں. جتنا بھی غم پریشانی آئے، خوشی آئے، ان کا توکل اللہ پر رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے خیر ہی رکھی ہے. اگر برا بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی میرے رب نے میرے لیے خیر رکھی ہے. میرا اپنے اللہ پر توکل ہے، وہ مجھ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. جیسا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کی وادی میں چھوڑ کر گئے. بیابان وادی تھی، جنگل تھا. یہ سب آپ نے پڑھا ہوا اور سنا ہوا ہے. بیابان وادی تھی، نہ جہاں پر پانی تھا، نہ چرند تھا، نہ انسان تھے، نہ پرند تھے، کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بچے کے ساتھ حضرت اسماعیل کے ساتھ اس بیابان وادی میں چھوڑ کر جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ جو تھی بچے کو لٹا کر پیچھے دوڑی اور کہا ابراہیم ہم کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب ہی نہیں دیا، وہ بھی پیچھے دوڑی. اور جب انہوں نے آہٹ سنی کہ ہاجرہ نے دوڑنا شروع کر دیا ہے تو آپ بھی آگے آگے دوڑنے لگ گئے، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. پھر حضرت ہاجرہ نے کہا اچھا یہ تو بتا دو کہ تم ہم کو یہاں کس لیے چھوڑ کر جائے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ ہم کو یہاں چھوڑ جائیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو حضرت ہاجرہ وہیں کھڑی ہو گئیں، ساکت ہو گئیں اور کہنے لگی کہ پھر تو میرا توکل اللہ پر ہے، بھروسہ ہے. اور اذ لا یضیعنا اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے بیٹے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جائیے شوق سے تشریف لے جائیے. اللہ اکبر. تو میری بہنوں توکل ہمیشہ اپنے رب پر کیجئے اور توکل کسی پر نہیں کیجئے، صرف اللہ کی ذات توکل کے قابل ہے. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مَّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. اصحاب یمین کے حالات بیان فرمانے کے بعد اب اصحاب شمال کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے. افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، یعنی اصحاب شمال کس چیز میں ہوں گے؟
پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا فی سموم، گرم ہوا میں، وحمیم اور گرم پانی میں، وظل من یحموم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے سیاہ دھوئیں کے، سیاہ دھوئیں کے۔ یحموم ہمہ کے بنیادی معنوں میں سے ایک معنی سیاہ ہونا بھی ہے، اور ہمہ اس کے معنی کوئلہ، راکھ اور آگ میں جلی ہوئی ہر شے، اور ہموم ایسے دھوئیں کو کہتے ہیں جو گرم بھی ہو، سیاہ بھی اور غلیظ بھی ہو۔ یعنی دوزخ کی آگ سے جو سیاہ دھواں اٹھے گا وہ اس کے سائے میں پناہ لینے جائیں گے۔ اصحاب الشمال جو ہیں اس کے سائے میں پناہ لینے جائیں گے۔ وہ دنیا کی زندگی میں خوشحالی کا وقت گزار چکے تھے، بڑے مست تھے دنیا کی زندگی میں، اور بہت ہی خوشحالی تھی، بڑے خوش و خرم تھے، مال و دولت ہر چیز سے اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا، اور انہوں نے اس مال و دولت کے اور اس دنیا کی مستیوں کے نشے میں اور تکبر میں آ کر اللہ اور اس کے رسول سے ضد باندھ رکھی تھی۔ آج انہیں ایسے گرم دھوئیں کی تپش میں بھون کر اتنا ذلیل اور خوار کیا جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، یعنی اسی حالت پر قائم تھے اور توبہ کی ان کی کوئی نیت نہیں تھی، ان کی کوئی نیت نہیں تھی کہ وہ توبہ کرتے۔ علی الحنث العظیم، گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے۔ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا اصنام و اوثان کو رب قرار دینا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں علی الحنث العظیم سے مراد شرک ہے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی اٹھنا ہوگا؟ یعنی اس کی تکذیب کرتے ہوئے اور اس کے دوبارہ جی اٹھنے کو مشکل سمجھتے ہوئے وہ ایسا کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر دے دیجئے کہ اگلے اور پچھلے تمام انسانوں کو روز قیامت اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں حنث عظیم سے مراد ایسا گناہ ہے جس کا تعلق عہد و پیمان، قسم توڑنے سے ہو، اور ایسے گناہ سب کے سب کبیرہ یا عظیم ہی ہوتے ہیں۔ ان میں سر فہرست جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر و شرک ہے۔ اور یہ عہد جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ عہد وہ عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدم کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تھا اور ساری دنیا پیدا ہو گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا الست بربکم، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا۔ تو جب اس وقت وعدہ کیا تھا انہوں نے دنیا میں پھر اس کی خلاف ورزی کی، عہد شکنی کی، انبیاء کی تکذیب کی۔ انبیاء کی عہد شکنی جو ہوتی ہے، وعدہ توڑنا جو ہوتا ہے، وہ انبیاء کی تکذیب ہوتی ہے، کیونکہ سب انبیاء اپنی اولاد اور اپنی امت کو یہ وصیت کرتے رہے کہ اگر میرے بعد کوئی رسول آئے جو سابقہ پچھلی کتب سماویہ اور انبیاء کی اور ان کی تعلیم کی تصدیق کرتا ہو تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ تیسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ آخرت سے انکار کرتے تھے، جس کے متعلق کفار مکہ پختہ پکی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ جو مر گیا اللہ اسے کبھی بھی زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، سب ایک روز مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے، اس میں نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی اور نہ ہی کسی طرح کی کمی بیشی ہوگی۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، پھر تم اے جھٹلانے والو گمراہو تھور کے درخت سے کھاؤ گے، بس اسی سے پیٹ بھرو گے، یعنی ان کو پکڑ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ تھور کے درخت کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ زقوم بمانے تھور کا درخت، زقوم کا معنی ہے تھور کا درخت، جس کے پتے چوڑے موٹے بڑے بڑے اور خاردار ہوتے ہیں، کانٹوں والے ہوتے ہیں، ذائقے میں نہایت کڑوا اور اس کا لعاب زہریلا ہوتا ہے، بدن کے کسی حصے سے لگ جائے تو پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فشاربون علیہ من الحمیم، حیم حیام بمانے شدید قسم کی پیاس، اور حام بمانا سخت پیاسا ہونا، اور حیام اونٹ کی اس بیماری کو بھی کہتے ہیں جس میں اونٹ سخت پیاسا رہتا ہے، وہ پانی پیتا جاتا ہے لیکن پیاس اس کی بجھتی ہی نہیں ہے، جیسے انسانوں کو استسقاء کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور حیم ایسے اونٹ کو کہتے ہیں، ہیم جو ہے ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جسے نہ بجھنے والی پیاس کی بیماری لگی ہو، گویا اہل دوزخ کو تھور بطور خوراک کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، وہ اس کھولتے ہوئے پانی کو پیتے جائیں گے مگر ان کی پیاس جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پھر اس کھانے پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہوں گے، اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیا کرتے ہیں۔ الہیم پیاسے اونٹوں کو کہتے ہیں، اس کا واحد احیم اور مؤنث حیمہ ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا واحد حائم اور مؤنث حائمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور اکرمہ فرماتے ہیں کہ ہیم بہت شدید پیاسے اونٹ کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صدی کہتے ہیں کہ ہیم جو ہے ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹوں کو لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مرنے تک کبھی سیراب ہی نہیں ہو سکتے، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اسی طرح اہل دوزخ بھی ماہیم سے کبھی بھی سیراب نہیں ہو سکیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی، مہمانی ہوگی۔ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے حساب کے دن ان کے رب کے پاس یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ اللہم احفظنا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے حق میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی فردوس میں باغوں کی مہمانی ہوگی، جنت الفردوس میں ان کے باغوں کی مہمانی ہوگی، یعنی یہ ان کی ضیافت اور ان کی جنتیوں کی عزت افزائی ہوگی، اور جہنمیوں کو یہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو پیتے رہیں گے لیکن ان کی پیاس جو ہے کبھی نہیں بجھے گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اور اس کی تکذیب کرنے والے ان اہل الحاد کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، جنہوں نے یہ کہا تھا اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ انہوں نے یہ بات آخرت کی تکذیب اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے کو بعید سمجھتے ہوئے کہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نحن خلقناکم، ہم ہی نے تو تم کو پیدا کیا ہے۔ بھلا کس نے تم کو پیدا کیا ہے؟ ہم نے ہی تو تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تمہارا کوئی ذکر تک
مذکور نہیں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی تمہارا جانشین نہیں تھا، کوئی تم کو جاننے والے نہیں تھا، بلکہ تم تھے ہی نہیں، تو کیا وہ ذات پاک جو ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بالاولیٰ قادر نہیں ہے؟ فرمایا فلولا تصدقون، تو تم دوبارہ اٹھنے کی کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ تم موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دلیلیں بھی دی ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کا نطفہ بذات خود کیا چیز ہے، وہ کن چیزوں سے بنتا ہے؟ جن چیزوں سے نطفہ بنتا ہے وہ زندہ تھی یا مردہ؟ اور اس نطفے کے بننے میں یا بنانے میں تمہارا بھی کچھ عمل دخل یا اختیار تھا؟ پھر اس نطفے کو رحم مادر میں ٹپکانے کی حد تک تو اختیار انسان کو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا اختیار کلی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ نطفے کا ایک قطرہ لاکھوں جراثیم یا کیڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جو صرف طاقتور خرد بین سے نظر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح رحم مادر میں نسوانی بیضہ کا وجود بھی خرد بین کے بغیر نظر نہیں آ سکتا۔ نطفے کا ایک جرثومہ جب نسوانی بیضہ میں داخل ہوتا ہے پھر ان دونوں کے ملنے سے ایک چھوٹا سا زندہ خلیہ بن جاتا ہے۔ یہی انسانی زندگی کا نطفہ آغاز ہے اور اسی کا نام استقرار حمل ہے۔ نطفہ ٹپکانے کی حد تک تو مرد کو اختیار ہے، مگر یہ طاقت نہ مرد میں ہے نہ عورت میں، اور نہ دنیا کی کسی اور طاقت میں کہ وہ نطفے سے حمل کا استقرار کرا دے۔ پھر اس نقطۂ آغاز سے ماں کے پیٹ میں بچے کی درجہ بدرجہ پرورش ہوتی ہے۔ ہر بچے کی الگ الگ صورت ہوتی ہے، ہر بچے کے اندر مختلف ذہنی اور جسمانی قوتوں کو ایک خاص تناسب کے ساتھ رکھنا جس سے وہ ایک امتیازی انسان بن کر اٹھے۔ کیا یہ ایک خالق کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے؟ یا اس میں ذرہ برابر بھی کسی دوسرے کا کوئی دخل ہے؟ پھر یہ فیصلہ کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے کہ بچہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، خوش شکل ہو یا بد شکل ہو، اس کے نقوش تیکھے ہوں یا بھدے ہوں، طاقتور اور قد کاٹ والا ہو یا کمزور اور نحیف ہو، اور تھوڑے وزن والا ہو یا تندرست ہو، یا اندھا ہو بہرا ہو یا لنگڑا ہو، ذہین ہو یا کن ذہن ہو۔ یہ ساری باتیں ایسی باتیں ہیں جو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی کائنات کے، اللہ رب العالمین کائنات کے رب کے اختیار میں ہیں۔ کیا ان سب باتوں کو سمجھ لینے کے بعد بھی انسان یہ تصدیق نہیں کر سکتا کہ اسے پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہو سکتا ہے، اور جو مردہ غذاؤں سے ہر روز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان اور دوسرے جاندار پیدا کر رہا ہے، وہ مردہ انسانوں کے بے جان ذرات سے پھر انہیں دوبارہ زندگی نہیں بخش سکتا؟ سبحان اللہ، ضرور بخش سکتا ہے۔ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ انسان جو نطفہ رحم مادر میں ٹپکاتا ہے اس کا ایک ایک قطرہ لاکھوں خردبینی جراثیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں سے صرف ایک جرثومہ نسوانی بیضہ سے مل کر حمل کے استقرار کا سبب بنتا ہے، باقی سب متحرک جرثومے رحم مادر سے خارج ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ استقرار حمل کے بعد بسا اوقات عورت کو خون جاری ہو جاتا ہے اور حمل ضائع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اسقاط ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، اور کبھی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے۔ اور جو زندہ پیدا ہو جاتے ہیں ان کے سر پر بھی موت کی تلوار لٹکی رہتی ہے، معلوم نہیں کہ کس وقت رگ جان کو کاٹ ڈالے۔ کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، اور کوئی بڑھاپے میں، اور کوئی سالہ سال بڑھاپے میں بستر مرگ پر پڑا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا ہے۔ گویا موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ اکبر، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کا وقت بھی پہلے سے طے شدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے، نہ اس لمحے سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ اس کے وقت میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ موت کو ٹال سکتی ہے نہ اس کا وقت بدل سکتی ہے۔ اب بتاؤ، تمہاری زندگی اور تمہاری موت کے بارے میں اللہ کے سوا تمہارا اپنا یا کسی دوسرے کا کچھ اختیار ہے؟ پھر بھی تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین جو چاہے کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ فرمایا علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون۔
یعنی تمہارے طریقہ تخلیق کو تمہارے پیدا کرنے کے طریقے کو ہی یکسر ہے کوئی جو بدل ڈالے؟ کسی کو اختیار ہے؟ اور وہ اس بات پر بھی اللہ رب العالمین قادر ہے. پہلے تمہاری تخلیق ماں کے پیٹ میں ہوئی تھی، دوبارہ تمہاری تخلیق کہاں ہوتی ہے؟ تمہاری تخلیق زمین کے پیٹ میں ہو. ماں کے پیٹ میں تمہارے تخلیقی مراحل اور قسم کے تھے، زمین کے پیٹ میں تمہارے تخلیقی مراحل ان مراحل سے بالکل جدا گانا ہو. پہلے تم بچے کی صورت میں پیدا ہوئے تھے اور دوبارہ تم اس حالت میں پیدا ہو جس حالت میں مرے تھے، اور اسی قد و قامت کے ساتھ پیدا ہو. پھر رحم مادر کی تخلیق کے بعد جو طبعی قوانین تمہارے لیے مقرر تھے، دوسری بار کی پیدائش کے لیے طبعی قوانین بھی جدا گانا نہ ہو. اس دنیا میں موت تمہارے لیے مقدر تھی اور موت سے فرار ممکن نہیں تھا. آخرت میں زندگی مقدر ہو اور موت کبھی نہ آئے. اس دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے غیب کے پردے حائل تھے. اس دنیا میں سب حقائق و اشکاف نظر آنے لگیں گے. سب حقائق جو ہیں نظر آنے لگیں گے، سب کچھ نظر آنے لگے گا، حتیٰ کہ انسان اللہ کے دیدار سے بھی مشرف ہو سکے گا، اللہ کا دیدار بھی کر سکے گا. اگر تم اپنی پہلی تخلیق کا بغور نظر غور کی نظر سے مطالعہ کر لو گے، اگر تم اپنی پہلی تخلیق کا، پہلی پیدائش کا، کہ ہم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، کیسے ہم دنیا میں آئے ہیں، اگر تم بغور اس کے اوپر سوچو گے اور اپنی تخلیق پر غور و فکر کرو گے، تو تمہیں دوسری تخلیق میں یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی بات ناممکن نظر نہیں آئے گی. سبحان اللہ.